الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کے مکی ہم سب کے مرکز عقیدت آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام وہ دن ہے جس میں بے شمار واقعات گزرے ہیں۔ اس میں ایک عظیم واقعہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے، یہ وہی تاریخ ہے جس میں امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ آپ محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن جو ہے شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سب جانثار ساتھی اور آپ کے بھائی اور آپ کے بچے اور آپ کے بھائی بھتیجے جب شہید ہو گئے، اب ایک ہی فرزند باقی تھا مگر وہ بیمار تھا، اس وجہ سے میدان جنگ میں وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، مگر جب جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اتنے میں ہی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، نیزہ لے کر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ جنگ کریں یہ صحیح نہیں مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں پہلے آپ سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں جا کر شہید ہو جاؤں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بابو بیٹا اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو میرے گھر والوں کو ان کا محرم کون بچے گا، انہیں اپنے وطن کون لے کر جائے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے، تو تمہارا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، اسی لیے تم جنگ پر نہیں جاؤ گے اور تم تو بیمار ہو تو تم کیسے جنگ کرو گے۔ تو آپ کے کہنے پر حضرت رک جاتے ہیں اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور جا کر ایک صندوق کو کھولتے ہیں اور صندوق کھول کر اس میں سے ایک امامہ نکالتے ہیں۔ وہ امامہ نکالتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ آپ اس امامے کو نکال کر اپنے سر پر باندھ لیتے ہیں اور ڈھال نکالتے ہیں اور ڈھال کو اپنے پشت پہ رکھتے ہیں۔ وہ ڈھال ہوتی ہے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال ہوتی ہے، اور اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ تلوار تھی جسے حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کہتے ہیں، جس کا نام ذوالفقار تھا۔ وہ تلوار اٹھاتے ہیں اور اپنے بھائی جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اب میدان جنگ میں آپ نکل جاتے ہیں۔
اب جب آپ اپنے خیمے سے باہر ہونے لگتے ہیں تو پیچھے سے بیویاں اپنے آنکھوں سے جو ہے موتیاں ٹپکاتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ وہ لاڈلا تھا جس کے ہونٹوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوما کرتے تھے، یہ وہ پیشانی تھی جس پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، یہ وہ بچے تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت پر بٹھایا کرتے تھے۔ اب میدان جنگ میں امام حسین جب اترتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور ایک طویل خطبہ کہتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں، اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جسے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ کہتے ہیں۔ میں حسین ہوں جو تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ ہے، میں وہ ہوں، میرے بعد تمہارے نبی کے خاندان کا کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ میں تمہاری خاندان نبی کے خاندان کا آخری چراغ ہوں، میرے بعد میرا بیٹا ہے مگر میں نبی کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، مجھے جنتی کہا ہے، اور صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بھی۔ اور خطبہ طویل دیتے ہیں، اور اس کے بعد ابن سعد اور جو ہے شمر جیسا بدترین شخص سے یہ کہتا ہے کہ اے عمر، خطبے مت دو، جنگ کی بات کرو، یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا ہم سے جنگ کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو بیعت نہیں کرنے والے تھے، کیونکہ فاضل کے ہاتھ پر اور یزید جیسے بدترین انسان کے ہاتھ پر امام حسین تو بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی اور کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو تقریر اس لیے کر رہا تھا کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ حسین نے ہمیں سمجھایا نہیں، حسین نے ہمیں بتایا نہیں، حسین نے ہمیں موقع نہیں دیا، اسی لیے میں نے تقریر کی۔ اور حسین نے تو اپنا گھر کے بچوں کو نشاور کر کے بھی تمہیں موقع دیا ہے کہ میں علی اکبر کو دے دیتا ہوں، تم اب توبہ کر لو، علی اصغر کو دے دیتا ہوں، تم توبہ کر لو، امام قاسم کو دے دیتا ہوں، تم توبہ کر لو۔ اتنے لوگوں کو بھیجا، پھر بھی یزیدوں نے توبہ نہیں کیا۔ تو خود امام حسین میدان جنگ میں آتے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں آتے ہیں، جب علی کا شیر میدان میں اترتا ہے تو اچھے اچھے گدڑ بھاگ جاتے ہیں، اترتے ہیں تو کوئی بھی بچا نہیں ہوتا ہے جو امام کی بارگاہ میں امام کے سامنے کھڑا ہو کر جنگ کرے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے۔ اب میدان میں کیا آتے ہیں تو کوئی سامنے نہیں آتا ہے، مگر یزید کے جو ہے کچھ ایسے کتے رکھے تھے جو کہ بڑے بڑے کتے تھے، انہیں رکھا گیا تھا کہ وہ امام کے مقابلہ کرے۔ اس میں سے ایک کتا تمیم آتا ہے اور امام کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں تمیم ہوں، میں نے اچھے اچھے کو پچھاڑا ہے، میں نے اچھے اچھے کو گرایا ہے، اچھے اچھے کو میں نے، جب میں میدان میں آتا ہوں تو اچھے اچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنا کہتا ہے اور میدان میں اترتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کرتا ہے۔ امام اس کا وار کو جو ہے فیل کر دیتے ہیں اور ایسا وار کرتے ہیں اس کی گردن پہ کہ اس کے دھڑ سے اس کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ رہا تھا یزید دوسرا، وہ کہتا ہے کہ اے حسین، تجھے کیا پتا کہ مصر کے بڑے بڑے لوگ مجھ سے جو ہے ڈر کے بھاگتے ہیں، میرے سے خوف کھاتے ہیں، تو مجھ سے مقابلہ کر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مقابلے کے لیے اترتا ہے اور اب مقابلے کے لیے آتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک حملہ کرتا ہے، اس کا حملہ ناکام کر دیتے ہیں اور
اسے ایسا کاٹتے ہیں کہ اس کی کمر سے اس کے دھڑ کو الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بدر کر کے ایک ہوتا ہے یزیدی کتا، وہ آتا ہے اور وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے جاہلوں کو تم نے امام حسین کے مقابلے اتار دیا، میرے 4 بیٹے ہیں، اس میں سے بڑے بیٹے کو بھیجو، دیکھو چند گھنٹوں میں ہی وہ امام کا سر تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ یہ کہنا تھا اور کہتا ہے تو شمر کہتا ہے اور اشارہ کرتا ہے تو اس کا بیٹا گھوڑا کوداتا ہوا امام کے مقابلے میں جاتا ہے اور امام ایسا وار کرتے ہیں کہ ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے اور غصے میں آ کر تل ملا جاتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، تو پھر میدان میں اترتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے کو ڈھیر کیا ہوں تو کون سی چیز ہے؟ امام حسین کے اوپر جو ہے نیزے سے وار کرتا ہے تو امام اس کا نیزے کو جو ہے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب اس کے بھالے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو تلوار سنبھالتا ہے، امام حسین اس کے تلوار کا بھی وار فیل کر دیتے ہیں اور ایسا وار کرتے اس کی گردن پہ کہ اس کا گردن دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں۔ اب یہی نہیں جنگ رکی، اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں اترے تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین کو ایک ایک کر کے مارنا آسان نہیں ہے، اگر ایسی ہی جنگ چلتی رہی تو یہ امام حسین پوری کی پوری فوج کو ختم کر دے گا۔ تو شمر کے اشارے پر امام حسین پر جو ہے سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ امام تو امام تھے، امام نے ایسے وار کیے کہ سارے کے سارے وار ان لوگوں کے فیل ہو گئے اور گاجر مولی کی طرح کٹے ہوئے نظر آئے۔ جب سارے کے سارے کٹ گئے تو پھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو کئی ختم ہو جائے گے، تم میدان میں مت جاؤ، ان کے اوپر تیر سے بارش کرو۔ اب امام کے اوپر تیروں سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب امام کے اوپر جب تیروں سے بارش ہوتی ہے تو کچھ تیر جا کر لگتے ہیں اور جب تیروں سے گھائل ہوتے ہیں امام تو پھر ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں تلوار سے، مگر یہ اٹھتے پہ بھی باز نہیں آتے ہیں بلکہ تیر کو جو ہے وہ زہر میں ڈباتے ہیں اور چلاتے ہیں تو ایک تیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی میں گھستا ہے اور وہ تیر پیشانی میں لگتا ہے، یہ وہ پیشانی تھی جسے رسول خدا چوما کرتے تھے، ایسی پیشانی پر وہ تیر لگتا ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے اور ایک نیزہ مارتا ہے تو امام کے وہ جو ہے سینے کے پاس لگتا ہے۔ جب امام سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے۔ اب امام کے سینے پہ بدن پر 72 زخم لگے تھے، اتنے زخم سہنے کے بعد بھی امام سجدہ شکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سر مبارک شمر اور دیگر لوگ مل کر اسے آپ کے تنے نازک سے الگ کر دیتے ہیں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب آپ شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میں۔ اس کے بعد اب کوئی یعنی کہ قتل نہیں کرنے والے تھے، کیونکہ لیے امام حسین کا سر جب مل گیا یزیدوں کا دل کو چین مل گیا۔ حالانکہ یہ تو لگتا تھا انہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ان نے قتل کر دیا اور ان لوگوں نے مار دیا، مگر کیا پتا تھا کہ جو راہ خدا میں کٹتے ہیں شہید ہوتے ہیں، اللہ انہیں مردہ نہیں کرتا، اللہ انہیں زندہ ہی رکھتا ہے اور ایسا زندہ رکھتا ہے کہ جن کے مرنے کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسا زندہ اللہ انہیں کر دیتا ہے، انہیں کھانا پانی ایسا دیتا ہے جیسا تمہیں گمان بھی نہیں کرتا۔
اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ لٹکایا گیا، یعنی بھالے میں پھنسایا گیا اور اونچا کر کے آپ کو کربلا کے میدان سے جو ہے اب ابن سعد کے یعنی کوفہ کے گورنر کے پاس لے کر جایا جا رہا. آپ کا سر اٹھا کر لوگ لے کر وہ یزیدی لے کر جا رہے تھے. اب سوچئے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، کیا ان کی اولاد کے ساتھ ظلم کیا گیا. آج ہم ان چیزوں کو جانتے ہوئے بھی، ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی وہی فعل کر رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں لگتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ھذا صحیح، یہ صحیح ہے، مگر یہ غلط ہے. یہ ساری خرافاتیں غلط ہے. آپ امام حسین کے نام سے سبیلے لگاؤ، آپ ان کے نام سے جو ہے کھانا لوگوں کو کھلاؤ، آپ ان کے نام سے غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، مگر یہ فالتو کی فعل نہ کرو. اب امام حسین تو شہید ہو گئے، ان کے بچوں کے ساتھ ان کی بیویوں کے اوپر بھی ظلم ڈھائے گئے. یہیں پر یزید کی بدبختی ختم نہیں ہوئی، بلکہ مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، صحابہ کا قتل کیا، بڑا ظلم اس بدترین شخص نے ڈھائے. اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے نہیں کیا. ارے یزید کی حکومت میں ہوا تو یزید ہی نے کیا. اگر کوئی سرکار اگر کہیں کچھ گھٹ جاتا ہے تو سرکار ہی دوش مند ہوتی ہے، کیونکہ یہ غلطی اسی کی ہوتی ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، قصہ ہے. یہ ساری چیز غلط ہے. آپ کچھ بھی مت کرو، آپ صرف اور صرف کتاب پڑھو. اور خطبات محرم ایک بہترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کرو اور اسے پڑھو اور اسے سمجھو. اس لیے کہ تقریر جوش میں نہیں ہوش میں کری جاتی ہیں، تو ہوش میں ہی کر رہے ہیں. آپ بھی ہوش میں پڑھیا کرو اور سمجھا کرو کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہنے میں بولنے میں جو بھی قصداً سہواً غلطی ہوئی اسے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دین سیکھنے اور سکھانے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر وبا سے ہم سب کو محفوظ و مامون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات ہمارے لیے بہتر فرمائے اور اسلام کا بول بالا